الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز محتر علماء کرام، اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علاقے کے باوقار صاحبان، قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، نوجوانوں، بچوں، آج یہ پروگرام جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، جو پہلے 27 اکتوبر کو رکھا گیا تھا اور وہاں سے پوسٹ پون ہونے کے بعد آج 8 نومبر کو آپ کے اس دیار میں اس بستی میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. دوبارہ اشتہار چھپے ہیں. آج یہ امید تھی کہ مجھے وقت 11:30-12 بجے تک مل جائے گا، لیکن آج میں سب سے زیادہ لیٹ ہوا، جبکہ میں بہت پہلے پہنچ بھی چکا تھا، لیکن مقررین کی تعداد اچھی خاصی تھی اور شیخ عبدالغفار سلفی صاحب کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی. پھر مشورہ یہ ہوا کہ مفتی سہراب صاحب کو پہلے ٹائم دے دیا جائے، ان کے بعد عبدالغفار سلفی صاحب کو دے دیا جائے، اور لاسٹ میں تو میں رہتا ہی ہوں، میرے بارے میں تو آگے کہنا ہی کا ہے. تو ترتیب یہ بنی اور تھوڑا جلسہ مؤخر ہوا. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب فرمائے. جس مقصد کے لیے جلسہ کیا گیا ہے، شیخ توحید سلفی صاحب نے بتایا کہ حاضر خواہ
جو امید تھی اس اجلاس میں آنے والے لوگوں سے مسجد کے تعاون کے سلسلے میں، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا جتنی ہم امید رکھے ہوئے تھے۔ خیر، جو اعمال ہمیں جنت میں لے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہمیں بتائے ہیں، ان اعمال میں ایک عمل مسجد کی تعمیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا، اس کے لیے گھر بنائے گا۔ میرے پروگرام کے اختتام پر مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ میرے ہاتھ پر آپ اس مسجد کے تعمیر کے لیے جو بھی آپ سے ہو سکے اور جتنا بھی ہو سکے اللہ کے گھر کو دیکھتے ہوئے وہ آپ تعاون ضرور کر کے جائیں، اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ یہ گھر تیرے نام پہ بن رہا ہے تو اس کی تعمیر و ترقی کو ہی فرما۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور ہم ہر تقریر کے بعد جب ہم جلسے کو ختم کرتے ہیں تو لاسٹ میں یہ دعا ہم ضرور کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، اس دعا کو ہمیں اور آپ کو سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے نبیوں، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں کا یہی دین تھا، اسلام۔ کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی گئی، کسی نبی کے اوپر 2 وقت کی نماز فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 3 وقت کی نماز فرض تھی، کوئی 2 ہی رکعت وہ اپنے دونوں ٹائم میں پڑھا کرتا تھا، کوئی تینوں وقت میں 2 رکعتیں پڑھا کرتا تھا، کسی نبی کے اوپر صبح اور دوپہر اور شام میں نماز فرض تھی، کسی پر 4 ہی رکعت فرض تھی۔ جو نبی آیا شکل تو تھوڑی بدلی، لیکن توحید کے ساتھ بگاڑ نہیں ہوا۔ اسلام کی جو مکھ اور خاص شکشائیں ہیں، تعلیم ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ سارے نبیوں نے یہ دین دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اسلام کو دے کر نبی اکرم کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کوئی نیا دین دے کر بھیج رہے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ، بلکہ یہ کہا کہ میں آپ کو وہی دین دے کر بھیج رہا ہوں جو دین میں نے آپ سے پہلے اور دوسرے نبیوں کو دیا تھا۔ آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں جا رہے ہیں اس دنیا میں، جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ سے پہلے اور بھی پیغمبر اس دنیا میں لیتے آئے ہیں۔ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ بہت اسپشٹ شبدوں میں ظاہری لفظ پر غور کیجیے گا، ہم نے کوئی نیا دین آپ کو دیا ہی نہیں، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو نافذ کیا ہے، اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کی استھاپنا کا حکم آپ کو دیا ہے۔ ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے جو دین آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اور نوح کے بعد اسی دین کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی تھی، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی وہی دین دے کر ہم نے بھیجا تھا۔ یہی اسلام تھا،
नूह भी यही इस्लाम लेकर आए, इब्राहिम भी यही इस्लाम लेकर आए, मूसा भी यही इस्लाम लेकर आए, ईसा भी यही इस्लाम लेकर आए। और इस बात की पुष्टि, इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम नबियों को एक ही कलमा दिया था, एक ही कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे नबियों का एक ही कलमा था। और उसी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा करते हुए कहा, नबी अकरम को मुखातब करके कि आप यहूदियों को, ईसाइयों को अपनी तरफ बुलाओ, इत्तिफाक की दावत दो, इत्तेहाद की दावत दो, और कहो कि हमसे लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों, इख्तिलाफ क्यों करते हो, जब तुम्हारा भी कलमा वही है, हमारा भी कलमा वही है, तो इख्तिलाफ की वजह क्या है? कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए नबी आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए नबी आप ऐलान कर दीजिए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया वालों में कह दीजिए, यहूदियों और ईसाइयों से कह दीजिए, अहले किताब में ऐलान कर दीजिए जिनको किताब दिया गया, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालू इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान, यानी वो कलमा तुम्हारा भी और हमारा भी है, वो तालीम आपके यहां पर भी और हमारे यहां पर भी है, वो तौहीद आपके यहां पर भी और हमारे यहां पर भी है, फिर हमसे इख्तिलाफ क्यों कर रहे हो? हमारा भी वही कलमा है, तुम्हारा भी वही कलमा है, हमारे यहां पर भी वही तौहीद है, तुम्हारे यहां पर भी वही तौहीद है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये यहूदियों में भी है, ईसाइयों में भी है, सबका ये कलमा, तो इख्तिलाफ किस बात का? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर जाति के अंदर हमने एक डराने वाला भेजा है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने एक रसूल भेजा है हर जात, हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर हमने एक रसूल भेजा है। हर कौम में रसूल आया है, हिंदू भाइयों में भी रसूल आया है। कोई कौम ऐसी नहीं जो ये कह सके कि हमारे दरमियान रसूल नहीं आया। अल्लाह कहता है हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह में, बिरादरी में, गिरोह में एक रसूल भेजा, और उस रसूल की दावत यही है, अनअबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, उसी के आगे अपना सर झुकाओ, वही तुम्हारा माबूद है, वही तुम्हारा मसजूद है, उसके अलावा इबादत किसी के लिए जायज नहीं, और उसके अलावा सजदा भी किसी और के लिए करना जायज नहीं। तो हर नबी की यही दावत की और हर नबी का यही कलमा था। और जाहिर है कलमे के बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम की बुनियाद जिन चीजों पर रखी गई है, उस पर दूसरे नंबर पर नमाज आती है। इसलिए दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है कि जिस कौम के अंदर नमाज पढ़ने का सबूत मौजूद है। नमाज है, ईसाई आज भी नमाज पढ़ते हैं, यहूदी आज भी नमाज पढ़ते हैं, और तरीका बिल्कुल बहुत हद तक मुसलमानों से मिलता है। इसीलिए नमाज का सबूत भी दुनिया की हर मजहबी किताब के अंदर मिलता है। दुनिया में जितने भी नबी आए, हर नबी ने नमाज कायम की और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, जब हमने फरिश्तों को भेजा, आए फरिश्तों जाओ ज़करिया से मुलाकात करके आओ, तो जब फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, जमीन पर आते हैं और ज़करिया को पुकारते हैं, ज़करिया से मिलना चाहते हैं, तो हजरत ज़करिया उस वक्त नमाज की हालत में खड़े थे, महराब के अंदर मौजूद थे। कुरान कहता है फनादतहुल मलाइका
الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. اور جب فرشتوں نے پکارا زکریا کو آواز دی کہ او زکریا، اس وقت زکریا فرشتوں کی آواز سننے کے باوجود بھی ملاقات نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہوا قائم یصلی فی المحراب، کیونکہ وہ محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے. زکریا علیہ السلام نماز پڑھتے. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی اولاد کو بہت سی نصیحتوں سے نوازا. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت اپنے بیٹے کو یہ بھی تھی، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرتے رہنا، اے میرے بیٹے تم نماز پڑھتے رہنا. دیکھیے قرآن ہی بتا رہا ہے نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، نماز لقمان علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم نماز پڑھتے رہنا. ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو بیابانی میں چھوڑاؤ، ان کو سنسان جگہ پر چھوڑاؤ، حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل چھوٹا سا شیرخوار دودھ پیتا بچہ جب ان کو مینا کے میدان میں چھوڑ کر آتے ہیں، ایسی جگہ چھوڑتے ہیں جہاں درختوں کا پتہ نہیں، جہاں پانی کا پتہ نہیں، دور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پرندوں کا وجود نہیں. چڑیاں بھی اور پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتے ہیں جہاں پانی ان کو آس پاس و قریب میں مل جائے. یہاں پانی دور دور تک پتہ نہیں، اس لیے پرندوں کے گھونسلے بھی آباد نہیں، پرندوں کے گھونسلے بھی موجود نہیں. ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کا گھر تھا، وہاں اللہ کا گھر. اس گھر کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا نہیں دیکھا، پانی نہیں دیکھا، میں نے ایسی بے ابو آبادی میں چھوڑا ہے، میں نے ایسی سنسان جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، جہاں سبزی کا ایک دانہ نہیں ہے. میں نے نہ کھانا دیکھا نہ پانی دیکھا، سنسان بستی ہے، غیر آباد بستی ہے، میں نے اس بستی کے پاس اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا. ربنا لیقیموا الصلاۃ عند بیتک المحرم، میں نے اس لیے وہاں چھوڑا کیونکہ تیرا بزرگی والا گھر، تیرا بابرکت گھر وہاں موجود ہے. اے اللہ، میں نے اپنے بیوی بچوں کو تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے وہاں چھوڑا تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں. ہمیں اپنی اولاد آپ دلی ممبئی کہیں زمین خرید کر مکان بناتے ہو، رہتے ہو، فلیٹ لیتے ہو یا کوئی گھر لیتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو بجلی ہے یا نہیں، پانی ہے یا نہیں، اسکول ہے یا نہیں، دکانیں ہیں یا نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو؟ تبھی تو آپ کسی جگہ کوئی زمین خریدتے ہو. یہ بھی دیکھتے ہو کہ مسجد ہے یا نہیں، میری اولاد نماز کہاں پڑھے گی، میرے بیوی بچے نماز کہاں قائم کریں گے، یہ بھی آپ کہیں دیکھتے ہو. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے نہ سبزی دیکھی، نہ اناج دیکھا، نہ غلہ دیکھا، نہ کھانا دیکھا، نہ پانی کا قطرہ دیکھا، کچھ نہیں دیکھا. دیکھا تو تیرا گھر دیکھا، عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے احترام والی جگہ پر، بزرگی والے گھر کے پاس میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا. لیقیموا الصلاۃ، اس لیے یہاں چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کر سکے، تاکہ وہ نماز پڑھ سکے. سب سے پہلی فکر کھانے کی نہیں ہوئی، پینے کی نہیں ہوئی، سب سے پہلی فکر یہ ہوئی کہ ہمارے بچے نماز کہاں پڑھیں گے. نماز کا ابراہیم علیہ السلام کی دعا غور کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ ہم نے اپنی بیوی بچوں کو ایسے نہیں چھوڑا. اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھا ہی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ سے کہتے بھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میری نماز، اللہ میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب تیرے لیے ہے. یعنی میری نماز اور میری قربانی سب تیرے لیے ہے، میری زندگی اور میری موت، میرے جینے کا مقصد اور مرنے کا مقصد سب تیرے لیے ہے. جب تک زندہ رہوں تیرے حکموں پر چلتا رہوں،
اور جب مرو تو تیرے دین پر، تیرے شریعت پر، تیرے بتائے ہوئے اصولوں پر میری جان جائے۔ اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی اور میری ذریت کو، میری اولاد کو، میرے بیوی بچوں کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میرے اہل و عیال کو، میرے بیوی بچوں کو بھی تو نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو تو قبول فرما لے۔ ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے۔ نماز پڑھتے رہنا، زکات دیتے رہنا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل تو اپنے رب کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے تھے، محبوب بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی اللہ سے، اللہ میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اللہ میں دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا ضد کرتے ہو تو آ جاؤ، چل جاؤ جبل طور پر، آ جاؤ پہاڑ کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی، ہلکا سا نور، بس ہلکی سی روشنی دکھائی اللہ نے۔ اس روشنی کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے۔ قرآن کہتا فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر پڑے، اور جو پہاڑ تھا جس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے وہ پہاڑ جل کر سرما بن گیا، پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو ایک آواز سنتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پکار کر کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کیا سنا؟ اللہ کیا کہہ رہا ان سے؟ اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی پوجا یوگیہ نہیں، میرے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدونی، پس میری عبادت کرنا، میری ہی عبادت کرنا، میری ہی بندگی کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھتے رہنا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھتے رہنا، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھتے رہنا۔ یعنی اللہ نے کہا اگر مجھے یاد رکھنا ہے تو نماز پڑھنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو مجھے نہیں یاد رکھنا چاہتا وہ نماز نہ پڑھے۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکرولی، میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے نماز، میری عبادت کرو گے اور نماز پڑھتے رہو گے تو ہم بھی تمہاری مصیبتوں میں تمہارے کام آئیں گے اور تمہاری پریشانیوں کو ہم دور کرتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مریم علیہ السلام جو محراب میں رہتی تھی عبادت گھر میں، ان کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے، اللہ نے مریم کو بھی حکم دیا، عیسیٰ کی ماں کو بھی حکم دیا ہے مریم، یا مریم قنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین۔ میں نے آج اتنی قرآن کی آیتیں پڑھ دی ہیں
کہ میں نے شاید اپنی پوری زندگی میں کسی ایک تقریر کے اندر اتنی قرآن کی آیت نہیں پڑھی۔ زکریا علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، لقمان علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، لقمان نے اپنی اولاد کو بھی کہا نماز پڑھتے رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا تاکہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ دعا بھی مانگتے تھے مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت مریم سے کہہ رہا اللہ یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے عاجزی کر، اپنے رب کے لیے متانت اور سنجیدگی اختیار کر، وسجودی سجدہ کر اپنے رب کو، ورکعی اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ مریم علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ایک معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سب جانتے ہیں، 50 بار یہ سنا ہوگا، مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ کو مریم کے پیٹ سے باہر نکالا، مریم کے پیٹ سے پیدا کیا۔ مریم علیہ السلام نے پیدا تو ویسے ہی کیا، پروسیس وہی تھا جو آج ہماری عورتوں کو ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کے پیٹ سے باہر آئے، ماں تو تھی ان کی لیکن باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کا باپ نہیں، آدم علیہ السلام کی ماں نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے۔ میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں قدرت، اللہ کی قدرت درشاتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، وہ چاہے تو صرف ماں سے کسی کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے باپ کی بھی ضرورت نہ ہو، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور میرے بھائیوں، وہ چاہے تو کسی کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر کوئی اولاد نہ دی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ان کی ماں مریم پر طرح طرح کے الزام لگنے لگے۔ آج ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی عورت بغیر شادی کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو کیا سننا پڑتا ہے، کتنا سننا پڑتا ہے، جب پروسیس یہی ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، بیٹی نہیں، تو حضرت مریم کو کتنا سننا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ جب مریم کوئی جواب نہیں دیتی تھی، 3 دن تک خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا، تو تیسرے دن تمام گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ، سماج کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ چلے آئے اور آ کر کہنے لگے مریم جواب دو، دن بھر مسجد میں گھسی رہتی ہو، نماز پڑھتی ہو، رکوع کرتی ہو، سجدہ کرتی ہو، اللہ کی عبادت میں لگی ہو، اور کارنامہ تمہارا یہ بیٹا پیدا ہوا، شادی تمہاری ہوئی نہیں، اللہ والی بنتی ہو، بڑی نیک دکھائی دیتی ہو، اور کارنامہ تمہارا یہ، بتاؤ یہ بچہ اس کا باپ کون ہے؟ ایک عورت کتنے دن تک چپ رہے گی، کتنے دن تک لوگوں کی بددعائیں اور لوگوں کے طنز اور تانے سنتی رہے گی؟ جب وہ رہ نہ سکی، طنز سنتے سنتے پریشان ہو گئی، جب کنٹرول سے باہر ہو گئی، تو مریم نے اسی 3 دن کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، عیسیٰ کی طرف۔ اے سماج والوں، اے سوسائٹی والوں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے؟ جاؤ اسی بچے سے پوچھو۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا اس لیے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب میں کچھ نہیں بول سکتی، یہی بچہ تمہیں بتائے گا، جاؤ اس بچے سے پوچھو۔ جانتے ہو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ واہ، اپنے پیاری کے بچے نے پیدا کیا۔ قرآن کے الفاظ سنیے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اے مریم جواب تو دے، تو بتا یہ بچہ کہاں سے آیا، اس کا باپ کون ہے؟ کہتی ہے بچے سے پوچھ لے، وہ بچہ جو پالنے میں جھول رہا ہے، وہ بچہ جو جھولے دان میں جھول رہا ہے، 3 دن کا بچہ ہم سے کیسے بات
بات کرے گا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, وہ 3 دن کا بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا, ہم اس سے کیسے گفتگو کریں گے, کیسے پوچھیں گے تو کیا جواب دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی, 3 دن کا وہ بچہ بول پڑا. جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی, زبان دی, اور 3 دن کا وہ بچہ اسی پالنے سے, اسی جھولے سے چیخ کر بولتا ہے, آواز دیتا ہے, للکارتا ہے, اور کیا کہتا ہے؟ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لفظ نکالا حضرت عیسیٰ نے اسی جھولے دان سے, اسی پالنے سے. میری ماں پر الزام لگاتے ہو, میری ماں سے پوچھتے ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے, اس کا باپ کون ہے. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. 3 دن کا بچہ بول رہا. عیسیٰ علیہ السلام صرف سنی میں بول رہے ہیں 3 دن. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ماں پاک دامن ہے, میری ماں پر الزام نہ لگاؤ. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے اپنے حکم سے مجھے پیدا کیا, اور صرف پیدا ہی نہیں کیا, اتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. یعنی جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو مجھے کتاب ملے گی, انجیل. اتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. مجھے اس نے کتاب بھی دی اور نبی بھی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اینما کنت, اور اس اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں. میں جس جگہ بھی جاؤں گا برکت ہی برکت ہوگی. وجعلنی مبارکا, اور اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے جہاں بھی میں رہوں گا. اور اس کے بعد جو 3 دن کے بچے نے کہا وہ سنیے, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور زکات دیتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے, ہر نبی پر نماز بھی فرض تھی, اور سارے نبیوں نے نماز بھی پڑھی. ہمارے بھائی اگر برا نہ مانے تو کرشن جی بھی 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے. یقین نہ آئے تو شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے کا 10واں منتر دیکھیے. یوگی اجیت ستتماتمانم رہسی ستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ, جس میں کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ ہائے ارجن, ایشور کی جب پوجا کرو تو پورے شریر کا یوگ کرو. یوگی یوگی والا نہیں, یوگی یجیت ستتماتمانم, پورے شریر کا یوگ کرو. یعنی پوجا سے کھڑے ہو کر نہیں, پورے شریر کے ساتھ ہونی چاہیے اور پورے شریر کا یوگ ہونا چاہیے. آج ہندو دھرم میں چلے جائیے, اس سے پرساد کھائیں گے, بس ہو گئی. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے گا, نئی نئی بیوی کو موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھائے ہوں گے, بھیک مانگنے گاڑی پہ بیٹھے ہوں گے, تو جہیز نہیں ملی ہوگی. جو لڑکی کے باپ نے اپنے داماد کو انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی ہوگی, اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے, اور راستے میں جو دیکھی ہنومان جی کی مورتی اور رام چندر اور بڑا جو مورتی دیکھی, اب تو بیچارہ ہاتھ بھی نہیں جوڑتا ہے, 10 کلو کی کھوپڑی ہلائی, پڑ گیا, ہو گئی. یہ شریر کا یوگ نہیں ہے, پورے شریر کا یوگ ہونا چاہیے. جو نماز میں ہوگا اللہ, یہ پوزیٹیو ویسز دوڑ رہے ہیں یہ. اور یہ دیکھیے, یہ یہاں ایکسرسائز دیکھیے, وزن. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نیند میں پھر راگی راگی پڑھتے ہوگے, جب لمبی لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں, تو رات نیند آنے لگے گا,
पढ़ रहा इमाम साहब से गाली ठका ठक या लूं तालूं के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा वो तो जल्दी को बात खत्म करना है चला लाम मीम गलत दरवाजे पे गलत तके अल्लाह ने जो मुसलमान रहमान को कौन आगे के बाद या लूं तालूं समझ नहीं आता उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता और ये चार ये हाथ गिरता है इसीलिए गिरता है क्योंकि ये पॉजिटिव रेजिस्ट और ये दौड़ ये वजन है इसके हाथ की एक्सरसाइज है ये बहुत से लोग यहाँ ये मान लेते हैं अल्लाह से वो तो हाथ गिर नहीं सकता सोया ही गिर नहीं सकता क्यों क्योंकि यहाँ वजन नहीं है पॉजिटिव रेजिस्ट नहीं है ये नहीं कह रहा हूँ जैसा पढ़ता हो पढ़ रहा उसकी मर्जी मेरे भाइयों पॉजिटिव रेजिस्ट यही है तो योगी उज्जैन तरफ में एक्सरसाइज होनी चाहिए ये हाथों की ये उसके बाद में आगे रुकू करिए रुकू आज तक रुकू होती नहीं क्योंकि चौथे मान जा रही अल्लाह अरे जब रुकू करो तो हाथ टाइट उंगलियां खुली हुई ये पांचों और मजबूत घुटना पकड़ लिया जाए और उसके बाद पीठ इतनी सीधी कर ली जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन अगर उस पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए जब तक ऐसे करते हैं तब तक अल्लाह अभी हम रुकू में जा नहीं पाते मेरे भाइयों ऐसा नहीं कोई आदमी वैसे रुकू करने लगे जैसे रुकू बताया गया है पीठ बिल्कुल सीधी और पानी का भरा हुआ बर्तन अगर रखा जाए तो गिरने ना पाए पीठ बिल्कुल इतनी सीधी हो जानी चाहिए आज ऐसे रुकू की जरूरत है ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है नसें खिंचती हैं आपके मसल्स प्रॉब्लम्स दूर होती है इससे आपकी नसों की बीमारियां जो आपकी खिंचन रहती है पैरों की ये इससे दूर होती है और उसके बाद समय अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े होइए फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप जब सजदे में जाएं तो पैरों की उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई होनी चाहिए कि वो किबले की तरफ हो और मुड़ी हुई हो बहुत से लोग ऐसे कर लेंगे बहुत से लोग उसी गलत है पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई हो दोनों पैर आपके मिले हुए हो और जब ये पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होंगी तो यहां से जो नसों का खिंचाव आएगा जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक आएगा और सजदे में जब आप जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग तक पहुंचेगा इससे आपको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा डॉक्टर मोरिस मुकाई ने अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रेन का डॉक्टर है उसने अपनी रिसर्च में लिखा है कि अगर मुसलमान वैसे नमाज पढ़ने लगे जैसे उनको उनके नबी ने बताई है और वैसे सजदा करने लगे जैसे उनको उनके नबी ने बताया है तो ऐसे शख्स को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा क्योंकि दिमाग की नसों तक ब्रेन एंड ब्लड का सर्कुलेशन आराम से होगा वो वहां तक पहुंच जाएगा ये नमाज पूरी प्रैक्टिकल एक योग है एक्सरसाइज है बाबा रामदेव ने कितनी मर्तबा कहा है कि नमाज कंप्लीट एक योग है अगर कोई आदमी पूर्ण कर नमाज पढ़ता है तो उसको फिर किसी योग की जरूरत नहीं देखना चाहे तो बाबा रामदेव का भाषण यूट्यूब पे पड़े हुए उसके अपने चैनल पर आप देख सकते हैं उसने नमाज की तारीफ की और कहा कि नमाज कंप्लीट एक एक्सरसाइज है नमाज से बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं इसलिए कि इसमें जिस्म के एक हिस्से की एक्सरसाइज हो जाती है पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है युज्जी सतत मात्मानम इसको हमेशा पढ़ते रहना सतत पकड़े रहना कभी मत छोड़ना है अर्जुन रहस्य स्थिर था अगर छोड़ोगे तो स्थिर नहीं होगे यानी धर्म पर कायम नहीं रहोगे अल्लाह के रसूल ने यही कहा है जिसने कसदन अबदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया अल्लाह के नबी कह रहे हैं ना एकाकी यच्चतात्मा एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ यच्चतात्मा और अपनी आत्मा को वहीं लगा लो यानी इधर उधर मत देखो यच्चतात्मा हृदय दिल के साथ वहीं पर आपकी नजर हो और इधर उधर न देखो यही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो ताबुदल्लाह कान्नका तराह तो ये समझ लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो फइल्लम यकुन है अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो ये तसव्वुर कर लो फइन्नहु यराक वो तुम्हें देख रहा है जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो आप पुलिस वालों के सामने चोरी क्यों करेगा डीएम के सामने कोई बदतमीजी कर सकता है उसको मालूम है कि हाकिम हमारे सामने जज के सामने तो वकील खड़े रहते हैं क्योंकि वो अपना मालिक समझते हैं
اور اس کے سامنے بدتمیزی نہیں. جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کوئی اس نماز کو الٹی سیدھی پڑھے گا, وہ تو اس نماز کو اچھی طریقے سے پڑھے گا کیونکہ یہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو. فَإِن لَّمْ يَكُنْ يَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم یہ نہ سوچ سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ سوچ لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ نماز یچتاتما, پوری آتما کو اسی کی طرف لگا دو. نراشیر پرگرہ, سب سے نراش ہو جانا لیکن اوپر والے سے نراش مت ہونا. سب سے نراش ہو جانا لیکن اوپر والے سے نراش مت ہونا. پرگرہ, وہی سب جھولیاں بھرتا ہے, وہی سب دینے والا ہے, وہی تمہارے دامن کو بھرنے والا ہے, اس سے نراش مت ہونا. سامویت کے اندر بھی تو یہی کہا گیا ہے. یچتیو یوپم مما نستسما دیوی شوری رشا. جو کچھ بھی مانگنا ہے اس سے مانگو. یچتیو یوپم مما, جو کچھ بھی لینا ہے اس سے لو, وہی جھولیاں بھرنے والا ہے, وہی دامن بھرنے والا ہے. نستسما دیوی شوری رشا. نستسما دیوی شو, نہیں دے سکتا اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں. ری رشا کچھ بھی, ری رشا کچھ بھی, اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو, اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا. ارے یہی تو قرآن کہتا ہے, ادعونی استجب لکم. او میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ادعونی, مجھے پکارو مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں تمہیں دوں گا. یہی تو اللہ کہتا ہے. بلکہ باقاعدہ وہ یہ کہتا ہے کہ مردوں سے مت مانگو, جو قبروں میں دفن ہے تم ان سے مت مانگو. انک لا تسمع الموتى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مردے اتنے بے بس ہیں, اتنے بے بس ہیں کہ تم ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے, اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. ارے جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم اور آپ مردوں کو کیسے اپنی آواز سنا سکتے ہیں؟ اسی کو تو اللہ نے کہا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو, لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ولو اجتمعوا له, سب مل جائے, سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. سب کا مطلب جانتے ہو, کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب کے سب مل جائیں, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہی یسلبهم الذباب شیئا, مکھی پیدا کرنا تو دور, مکھی کوئی چیز لے کر چلی جائے, ان کی مٹھائی سے, ان کے کھانے سے, ان کے حلوے سے اگر کوئی چیز لے کے بھی چلی جائے, لا یستنقذوہ منہ, تو یہ سب کی سب اس مکھی کو پکڑ کے جو چیز بولے گئی ہے اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. جو ایک معمولی مکھی کا کچھ نہ بگاڑ سکے وہ تمہارا کیا بگاڑے گا؟ چاہتے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, لیکن ہم مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دے کہ ہم توحید پرست بن جائیں, ہم اللہ والے بن جائیں اور ہر مصیبت میں اللہ کو پکاریں. جو بھی مانگنا ہو ہم اللہ سے مانگیں. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, یہی تو اسلام ہے. تو اسلام دین توحید